داری ہے، اور میں یہی حکومت سے درخواست کروں گی کہ جتنا میکسیمم ریلیف ہم اپنے کسان کو دے سکتے ہیں ہم دیں۔ بات آئی سیلریڈ کلاس کی، تو سیلریڈ کلاس کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ بات آئی ہمارے چھوٹے دکانداروں کی، ان کو بھی ہم نے ٹیکسز کی صورت میں جو کہ ایک فکس ٹیکس ہے اس کے ساتھ ریلیف دی۔ بات آئی اس ملک کے دفاع کی، تو سب سے پہلے پھر مبارکباد وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ مل کے بھارت کو ناکو چنے چبوائے، اور اب وہ آبی جارحیت سے جس طرح ہمیں سمجھتا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں آ کے ٹوٹیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر، کیونکہ اگر آج آپ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو کہ انسانی ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو ہی فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں کہ نئے ڈیموں کی صورت میں، واٹر ریزروائرز کی صورت میں ہم پاکستان کو کبھی بھی اس قلت سے گزر نہیں دیں۔ بھارت ہمارا جو ازلی دشمن ہے، جو کہ ایک بزدل ہے اور رات کی تاریکی میں پاکستان پر جو حملہ کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں دفاع کو مضبوط بنانا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ دوبارہ تمام اپنی جو ان کی تھی معاشرت کی پالیسیز، ان کے تحت یہ کام انشاءاللہ کریں گے۔ ہماری داخلی پالیسیز جو نیشنل سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، ہم نے ٹیررزم کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے لا اور جو ہیں انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ دوسری بات کروں گی آج میاں محمد نواز شریف کی۔ ہماری پارٹی کو کہا جاتا ہے ہم ویسی ایک سیاسی پارٹی ہیں، جب وہاں سے تقریریں ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس ایوان کو ایوان کی جگہ فلم سٹی بنا کے پنجابی میں تقریریں کرنا جو تھا، وہ بے شک ہم سب کی زبان پنجابی ہے، لیکن اس ایوان کا ایک ڈیکورم ہے۔ یہاں پہ مولا دا کھڑاک کی جو ہے وہ شوٹنگ نہیں ہوتی، یہاں پہ عوام کے لیے بجٹ تیار ہوتے۔ پھر ایک بھائی نے کہا کہ مرد کے بچے ہو تو بلاؤ ان کے بانی کو۔ 2 دفعہ تو ان کی حکومت میں بانی کو ہرا کے ڈسکا والوں نے چلتا کیا تھا، تو پاکستان کی عوام تو ان کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے۔ پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت کو مضبوط بنایا، ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اس دفعہ دفاع کو مضبوط کیا فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ مل کے، تو ان کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف۔ میثاق جمہوریت کی بات کی تو میرے لیڈر، میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے بات کی۔ میثاق معاشرت کی بات کی تو میاں محمد شہباز شریف نے بات کی۔ اور ایک طرف یہ وہ ہم بچپن میں ایک محاورہ سنتے تھے جناب اسپیکر، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسمبلی آ کے پتہ چلا وہ بھوت کون سے ہیں، وہ یہ ہماری ساتھ والی کرسیوں پہ بیٹھے موجود۔ 9 مئی ان کے سر، 26 نومبر ان کے سر، بی آر ٹی مکمل انہوں نے نہیں کیا، لنگر خانے ان سے نہیں چلے، وہ لگانے تھے بلین ٹری، وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ اس کے علاوہ کے پی کے نکمے نااہل 4 سالوں میں 3 وزیر اعظم، بلکہ 3 سالوں میں 4 وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے تبدیل کر کے دیکھ لی ہے، پھر بھی یہ پی ایم ایل کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے بجٹ دیے جس میں عوام کو ریلیف کرنے کا وعدہ تھا، یہ عوام کا دوست بجٹ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو 25 کروڑ عوام کو یہ خواب دکھا کر آئے تھے، یہ 50 لاکھ گھروں کے 1 کروڑ نوکریوں کے، ان میں سے ایک چیز پہ یہ وعدہ وفا نہیں کر پائے۔ میں آج خوشی سے اس چیز کا اعتراف کرتی ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹی اس میں ٹھیک ہے، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، لیکن ہماری تربیت ہمارے قائد نے اس طرح نہیں کی کہ ہم ان کے لیے غیر اخلاقی زبانیں استعمال کرتے۔ سیاست کی جو ایک روایت تھی، ایک دوسرے کی عزت احترام، ان سب نے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ لوٹوں کی فوج جو بیٹھی ہے ادھر، ان سے کبھی یہ تو پوچھیں کہ جب یہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ان بینچز پہ بیٹھا کرتے تھے تب تو قائد کے بڑے نعرے لگاتے تھے، اور آج جب یہ وہاں بیٹھے ہیں تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی بات یہ نہیں کرتے، ملک کے دفاع کی بات یہ نہیں کرتے، ملک میں غریبوں کی بات یہ نہیں کرتے، یہ بات کرتے ہیں ہمارا بانی چھڑا دو۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ کے بانی نے کی، ہماری کے پی کے میں 40 ارب کی کرپشن آپ کے بانی نے کی، توشہ خانہ کا چور آپ کا بانی، تو بھائی ملک تو چلائے گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف۔ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں یہی پاکستان چاہیے جس میں غریب کے لیے روٹی ہو، نوجوان کے لیے نوکری ہو، لوگوں کے پاس اپنے چھت ہو۔ ہماری وزیر اعلیٰ خاتون بیٹھی ہے، اس نے دیے اپنا چھت، اپنا پروگرام، اس کا ستھرا پنجاب دیکھ لیں، ہر پروگرام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کامیاب پروگرام ہے، اور جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ تو اوورآل میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پی ایم ایل این ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کی بات کی، پاکستان کی ترقی کی بات کری، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا
تو یہ 5 سال اگر ہماری حکومت نے یہ وقت مکمل کر لیا تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان سپر پاور کے طور پہ اس دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا. ایک وقت وہ تھا کہ جب امریکہ سے مدد مانگی جاتی تھی, سائفر لہرائے جاتے تھے. آج ایک وقت وہ ہے جب ہمارے ملک کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ آج ثالثی بنے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو اللہ تعالیٰ بھی نواز رہا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں نواز دیا تھا اور آج وہ بھی نواز رہا ہے کہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم باتیں کرنے والے لوگ نہیں تھے. ساتھ ساتھ بات کروں گی اپنے شہر ڈسکا کی. میں نے وہاں سے 3 الیکشن لڑے میرے والد کی وفات کے بعد, اور ڈسکا کی غیور عوام نے ان کو وہاں سے اب تک 14 الیکشن ہروا کے یہ بھیج چکے ہیں ان کے گھر. ان کی مہربانی ہے, لیکن ان کی امیدیں اس حکومت سے بہت زیادہ ہیں. گیس کا مطالبہ ہر جگہ کیا جاتا ہے, اور اللہ کرے کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کی پائپ لائن کا معاہدہ مکمل ہو, کیونکہ ڈسکا نے کبھی بھی محمد نواز شریف کو جو ہے وہ نہ امید نہیں کیا, نہ مایوس نہیں کیا. تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ اس ملک کے حالات بدلیں گے, اور اس کو بدلے گی پی ایم ایل این, کیونکہ نواز شریف تھا, نواز شریف ہے, اور انشاءاللہ نواز شریف رہے گا. اور میرے ملک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان از دا پیس میکر. ہمارے ادھر کے بینچز, ہمارے اتحادی, ان سب کا بھی بہت شکریہ, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں. اور ادھر کے لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گی کہ اس بجٹ میں صرف اور صرف پاکستان کی بات کریں, ان 25 کروڑ عوام کی بات کریں جس کے ہم دیندار ہیں, جو کہ ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. ہر وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا اس ملک کو پستی کی طرف لے کے جائے گا, لیکن اگر یہی بات ہم مل کے کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ بلندیاں چھوئے گا. پاکستان زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد. شکریہ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. شکریہ اسپیکر صاحب. بجٹ کا بحث جاری ہے اور آج اختتام کو میرے خیال سے آج آئے گا, وائنڈنگ اپ ہوگی. جناب اسپیکر, کچھ دن کے بعد ہم سب عاشورے میں شہیدوں, کربلا کے شہیدوں کو سارے ملک میں زبردست خراج تحسین پیش کریں گے. ان کی قربانیوں کے قصیدے, ان کے عزم سے سبق, ان کے صبر کے حوالے سے نوحہ خوانیاں, قصیدے, مجالس. جناب اسپیکر, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد, دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. جناب اسپیکر, اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایران وہ ملک جو پچھلے 40 سال سے زیادہ ایک امپیریل اٹیک کی زد میں تھا, سینکشنز کی زد میں تھا. انہوں نے جب فیبروری میں امریکہ اور اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے کس طریقے سے لڑا. یہ وہی اسٹرینگتھ تھی جو کربلا کی اسپرٹ نے ان کو دی تھی. جناب اسپیکر, اب ایک سپر پاور نے, ہم نے انتھنکیبل, ان امیجنیبل ایک سپر پاور کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہاؤ دے آر ریٹریٹنگ. پاکستان نے حق کا ساتھ دیا اور امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا.